الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ حاضرین، نماز کی اہمیت پر ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی۔ پچھلے درس میں بات یہ ہوئی تھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کی نماز کے فکر مند تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابت میں یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ کی بنجر زمین پر بیت الحرام کے سامنے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر یہ دعا کی تھی۔ ایک مقصد یہ بتایا تھا کہ میں بچے کو اور بیوی کو چھوڑ رہا ہوں لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ میرا اہل خانہ، میرا گھر نماز کا قائم ہو سکے، نماز قائم کر سکے۔ پھر اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اور تیسری چیز، واعظ مشہور حضرت لقمان اپنے بچے کو نماز کی وصیت کر رہے ہیں اور نماز کا حکم دے رہے ہیں توحید کو قبول کرنے کے بعد۔ اتنی گفتگو ہماری پچھلے درس میں ہوئی تھی۔ اسی اہمیت کو مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہونے سے پہلے بھی آپ نماز کا اہتمام کرتے تھے، نمازوں کو پڑھتے تھے۔ جیسا کہ ایک مشہور روایت ہمیں ملتی ہے، سیرت نگاروں نے بھی اس کو اکثر ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ آپ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی پیٹھ پر جب آپ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجھڑی آپ کی پیٹھ پر ڈال دی گئی تھی، جس سے آپ کا بدن بھاری ہو گیا تھا، آپ کو بہت زیادہ اذیت تکلیف ہوئی تھی۔ اسی طرح سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی فریضے ہیں وہ تمام فرائض اللہ جبریل کے ذریعے سے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کر کے، کیونکہ آپ یہاں یہ سمجھیں کہ وحی کے طریقے ہیں، وحی کے طریقے ہیں۔ نمبر ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ فرشتے کا آنا دو طرح سے ہے، یا تو اس کی اصلی شکل میں یا پھر فرشتے کا انسانی شکل میں۔ جیسا کہ جبریل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعے ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور اس کے علاوہ جبریل انسانی شکل میں آتے تھے۔ دحیہ کلبی مشہور صحابی ہیں، کبھی ان کے بغیر بھی جو حدیث جبریل میں مشہور حدیث جبریل میں، وہ ایک عام انسان کی شکل میں، ایک مسافر کی شکل میں، آپ ایک اجنبی کی شکل میں آئے تھے۔ یہ ایک وحی کا طریقہ ہو گیا۔ دوسرا وحی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کے دل میں القاء کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں اس بات کو، وحی کو۔ اب وہ کیفیت جو ہوتی تھی جب ڈالا جاتا تھا تو گھنٹی کی آواز آتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھاری ہو جاتی تھی، چہرہ بدلنے لگتا تھا، پسینہ آتا تھا آپ کو،
اور حتیٰ کہ یہ بھی روایتوں میں ہے کہ وحی کے سمے آپ کے اوپر چادر اڑا دی جاتی تھی، اور پھر چادر کے ہٹنے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد آپ پسینے میں مست رہتے تھے، یہ بھی روایت ملتی ہے۔ اور ڈائریکٹ القاء کرنے کے سلسلے میں یہ بھی ملتی ہے بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ آرام فرماتے، اپنا سر رکھے ہوئے تھے، خالہ کے ساتھ تھے تقریباً، تو آپ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحی نازل ہوئی تھی۔ اب ان طریقوں کے ساتھ حجاب کے پیچھے پردے، من وراء الحجاب، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس میں جو سب سے اعلیٰ طریقہ جو وحی کا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو ہے، بات ہے۔ اسی لیے اولو العزم من الرسل، جو رسول 5 رسول عظیم رسول ہیں، ان کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد درجہ ابراہیم علیہ السلام کا، تیسرا درجہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تیسرے درجے کی جو علت علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلیم اللہ تھے، کیونکہ اللہ سے انہوں نے ڈائریکٹ گفتگو کی تھی، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کی تھی۔ تو وحی کا یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گفتگو کر کے کوئی چیز حکم دیتے ہیں۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر بلایا، اور دوسری بات اس سے یہ واضح ہوتی ہے کہ نماز کے معاملے کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گفتگو کے ذریعے سے نماز فرض کیے۔ لا یبدل القول لدی ہی 55۔ اب دیکھ میرے پاس اس سے آگے بات نہیں بدلنے والی، یہ 5 نمازیں ہی 50 نمازوں کا اجر دے گی۔ 5 میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف کے لیے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ 5 کے آگے تخفیف نہیں کی۔ تو ہمیں یہاں پر نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز جو فرض کی گئی 2 طرح سے، ایک 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ بلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسرا ڈائریکٹ گفتگو کر کے اللہ تعالیٰ بات کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فرض کیے ہیں۔ جبکہ آپ دیگر فرائض دیکھ لیجئے، چاہے زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزہ ہو، ہاں یہ ڈائریکٹ گفتگو اللہ تعالیٰ کی اس سلسلے میں نہیں ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اس سے بھی ہمیں نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، وہ جنگ احزاب کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پورے مختلف قبائل، لشکریں، احزاب کے معنی ہیں لشکریں، مختلف شمال و جنوب سے، اطراف و اکناف سے پورے لشکریں اسلام پر بول بالا بولنے کے لیے آ گئے تھے، ختم کرنے کے لیے، سرے سے جڑ سے اسلام کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے آئے تھے۔ تو ایسے سمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تاخیر ہو گئی تھی، عصر، مغرب، بعض اس میں روایت میں ہے کہ آپ کو ظہر بھی چھوٹ گئی تھی، تاخیر ہو گئی تھی، تو ظہر، عصر، مغرب 3 جمع کیے تھے۔ بعض اس میں یہ ہے کہ عصر، مغرب اور عشاء کے قریب، آپ مغرب کا وقت بھی بیت گیا تھا، عشاء کے قریب آپ نے 3 نمازوں کو جمع کیا تھا، بھول گئے تھے۔ تو اس سمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کفار کو آپ نے بددعا دی تھی، بددعا کے کلمات وارد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جبکہ آپ پر کئی دفعے جان لیوا حملے کیے گئے، تیر برسانے کی کوشش کی گئی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ پر جو ہے پتھر برسائے گئے، ہے نا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی جب ذاتی شخصیت پر حملہ ہوا تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی، مگر یہاں نماز جنگ کی وجہ سے، اب جنگ کا سبب یہ بنا کہ یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، مصروف رکھنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دے دی تھی۔ اور تو اور آپ کا آخری مرض الموت میں آپ کے جو ارشادات تھے اس میں آخری حکم آپ کا انگلی اٹھا کر کے یہی تھا وفات سے قبل، الصلاۃ
الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں آگاہ رہنا۔ الغرض ان تمام سے ہمیں نماز کی مزید بے شمار روایتیں ہیں، واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز کی اہمیت پر اپنی گفتگو آج یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں نماز کی فضیلت کیا ہے، ان فضائل کو آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نماز کی اہمیت سمجھتے ہوئے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین واخر۔